کہ پچھلی جو ٹریڈ وار ہوئی تھی اس میں ٹرمپ بالکل آپ سمجھیے کہ گھٹنے ٹیک کیا تھا. پہلے بڑی اس نے 100% تک ٹیرف تک بات پہنچا دی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جب چائنیز نے ریئر ارتھ مٹیریل کی دھمکی دی کہ یہ بس ہم بند کر رہے ہیں تو گھٹنوں پہ آ گیا. اس سے پہلے چائنا امریکن ٹیرفس کے سامنے ڈیفینسو ہوتے تھے، وہ ایک امریکیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن چائنا اس وقت یہ شی اور ٹرمپ کی ملاقات سے پہلے دونوں سٹیکس اپنے ریز کر رہے ہیں. تو چائنا نے کہا کہ ہم وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دی امریکن سینکشنز اینی مور، وی آر ناٹ افریڈ. اس وقت تاریخ میں پہلی دفعہ چائنیز اب بھی امریکنز کے ساتھ ایک پیرٹی پہ آ گئے ہیں، برابری کی سطح پہ آ گئے ہیں، تجارت کے معاملے پہ، اسٹریٹجی کے معاملے پہ، ملٹری ایکسپینشن کے معاملے پہ. دیکھیے اگر تو چائنا ان کا ریئر ارتھ بالکل بلاک کر دیتا ہے، امریکن ڈیفنس انڈسٹری بالکل کھڑی ہو جائے گی، بند ہو جائے گی. امریکی لاک ہیڈ مارٹن کوئی میزائل نہیں بنا سکے گا، پیٹریوٹ یا SM-6 یا تھارڈ میزائل، یہ کچھ بھی نہیں بن سکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد آفریدی، آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں پاور ٹاکس. آج ہم بات کریں گے پریزیڈنٹ شی اور امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو وزٹ ہے اس وقت چائنا میں شروع ہے اس کے حوالے سے، اور اس کی کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی، خطے پہ کیا اثرات ہوں گے، ان دونوں کے درمیان ٹریڈ کے جو معاملات ہیں وہ کس طرف جائیں گے. تو ان تمام ڈیولپمنٹس پہ آج ہم بات کرتے ہیں. دیکھیے 2025 سے ان کے درمیان ٹریڈ وار شروع ہے. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ 1.0 جب 2017 میں آتا ہے اس وقت سے امریکنز نے چائنیز کے خلاف ایک ٹریڈ وار شروع کی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا 2018 میں جب یہ ٹریڈ وار شروع ہوتی ہے تو چائنیز ور ناٹ ریڈی فار دس کائنڈ آف اے ٹریڈ وار. وہ کوئی بھی مؤثر جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اور وہ جب بھی امریکن جو پریشر آ رہا تھا 2018 میں اس کا وہ ایک ری ایکٹیو موڈ میں تھے، لیکن وہ بہت ڈیفینسو ان نیچر تھا. اور وہ ٹرمپ ایک بہت ایگریسو سٹانس سے ٹیرف بڑھائے جا رہا تھا، 50%، 60%، 100% تک وہ جانے کی دھمکی دے رہا تھا. لیکن جب ٹرمپ 2.0 ٹرمپ کی دوسری ٹینیور میں جب یہ آتا ہے، اب اس وقت چائنیز تیار ہو چکے ہوتے ہیں کہ ابھی ہم نے کسی بھی قسم کی ہم پہ جو ٹریڈ وار ہوتی ہے، ٹیرفس ہوتے ہیں، پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ہم نے ان کا توڑ نکالنا ہے. یہ پچھلے 2 سے 3 دہائیوں میں چائنیز نے امریکن کی جو ایک سب سے بڑی کمزوری پکڑی ہے وہ ریئر ارتھ مٹیریلز ہیں. یہ وہ میگنیٹس ہیں جو کہ ایک چھوٹے سے ٹرانزسٹر سے لے کر سب میرین تک میں یوز ہوتے ہیں، یا 5th جنریشن ایئر کرافٹ میں یوز ہوتے ہیں، یا ایون ایئر کرافٹ کیریئرز کے بنانے کے لیے یہ میگنیٹس منرلز یوز ہوتے ہیں. اور یہ 90% منوپلی اس پہ چائنا نے اپنی بنا لی ہے. اس وقت اگر مغرب اس پہ آج بھی کام شروع کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو دہائیاں چاہیے، 10-20 سال چاہیے چائنیز کے آنے تک. اور اس کے بڑے ریمیفیکیشنز ہیں، اس کے بڑے مختلف منفی اثرات ہیں، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے اور بڑے مسائل ہیں، تو جس کی وجہ سے آسان بھی نہیں ہے. تو یہ جو ٹریڈ وار ہے ابھی خاص طور سے اس وزٹ میں اس پہ بڑی بات ہوگی ٹریڈ کے حوالے سے. ٹیکنالوجیکل جو ایک دوسرے کی نالج ہے اس کی شیئرنگ کے حوالے سے، انکروچمنٹ کے حوالے سے. اس کے علاوہ ایران اور جو اسرائیل اور امریکن کی جنگ ہے اس کے حوالے سے یقیناً تناؤ کی فضا ہوگی. ٹرمپ پہ بڑا پریشر ہوگا، پریزیڈنٹ شی کے پاس لیوریج ہوگا. سملرلی تائیوان کی ایشو میں بھی چائنا یہ ضرور امریکہ پہ پریشر ڈالے گا کہ جو امریکنز نے دسمبر میں بھی $11 بلین کی ملٹری ایڈ کا اعلان کیا ہے وہ واپس لے. جو امریکی بیسز ہیں جاپان، یاناگوچی اور ایک صوبہ ہے جو کہ تائیوان سے 110 کلومیٹر کے فاصلے پہ، وہاں پہ امریکن نیول بیسز ہیں. غرض یہ کہ جو مختلف فار انسٹنس اس کے علاوہ جو فلپینز کے ساتھ انہوں نے 2025 میں 24 میں شاید 24-25 میں ملٹری ایکسرسائزز پلان کی تھی. پھر اس طرح فریڈم آف نیویگیشن جو میری ٹائم ایکسرسائزز ہم امریکنز کرتے ہیں، وہ ساری ان چیزوں پہ چائنا بھی چاہے گا کہ آپ اپنی مداخلت کم سے کم کریں تاکہ یہ ساؤتھ چائنا سی اور ایسٹ چائنا سی میں جو چائنا کی ایک اپنی فریڈم آف ایکشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو. تو یہ سارے معاملات ہوں گے جو زیر بحث آئیں گے. لیکن یقیناً لیوریج، یا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت طاقت کا جو توازن ہے ڈائیلاگ کی حد تک وہ ضرور چائنا کی فیور میں ہے، کیونکہ ایران میں امریکہ بری طرح پھنس چکا ہے. مختلف اسٹریٹجیز ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ڈپلوائے کی لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکل سکے. اور چائنیز بڑے ایک تحمل سے اس پوری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں.
तेल के जो जितना भी फॉर इंस्टेंस अगर ईरानी तेल 80% ईरानी तेल चाइना के पास आता था, तो चाइना का वो जो इंपोर्ट करता है पूरी दुनिया से उसका हार्डली 15% है। तो चाइनीज़ के पास और भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तेल के हवाले से। इनके पास अपने रिजर्वायर बहुत है, 1.2 बिलियन बैरल के इनके पास रिजर्व है, जो तकरीबन 3 से 6 महीने का एक्स्ट्रा रिजर्व है। इसके अलावा भी तेल अभी भी वो इवन जो अमेरिकन से छुप के तेल के कंटेनर्स अभी भी जाए जा रहे हैं, वो भी निज़ाम चल रहा है, रशियंस के साथ चल रहा है। तो गर्ज ये कि चाइनी को जो है ऑयल इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, दे हैव मल्टीपल रिसोर्सेज ऑफ ऑयल एंड अदर थिंग्स। तो अभी ये जो सिलसिला है इसको अभी कैसे देखते हैं, आगे डेवलपमेंट कैसी होंगी। देखिए, हमें याद है कि पिछले जो ट्रेड वॉर हुई थी उसमें ट्रंप बिल्कुल आप समझिए कि घुटने टेक गया था। पहले बड़ी इसने 100% तक टैरिफ तक बात पहुंचा दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि जब चाइनीज़ ने रेयर अर्थ मटेरियल की धमकी दी कि ये बस हम बंद कर रहे हैं, तो घुटनों पे आ गया। और फिर सोयाबीन जो कि अमेरिकन फार्मर्स सारा ये वाइट सुप्रीमेसिस्ट वो डिपेंड करते हैं अमेरिकन फार्मर्स के वोट पे, तो जब चाइनीज़ ने अमेरिकी सोयाबीन ख़रीदने से इनकार कर दिया तो अगेन ट्रंप बिल्कुल जो है ना बुरा हाल हो गया उसका। तो फिर बाद में चाइनीज़ और उनके जो 1 साल का जो एग्रीमेंट हुआ जिसमें ट्रंप ने टैरिफ्स भी कम की और चाइनीज़ ने अपने जो एक्सपोर्ट कंट्रोल थे रेयर अर्थ मिनरल्स के और अमेरिकी सोयाबीन्स लेने के, और दूसरी जो एक फेंटेनाइल वो जो इनके हैं प्रोडक्ट्स वो भी। तो गर्ज ये कि दे एग्रीड फॉर 1 ईयर एक्सटेंशन या वो ईज इन द ट्रेड रिलेशन। अब दोबारा किस तरह बात जाती है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास अब वो लेवरेज नहीं है जो पहले थी। फिर जब भी इन दोनों ममालिक के लीडर में कभी भी एग्रीमेंट होता है या मुलाकात होती है, तो उससे पहले ये दोनों सरबराहान मुमलिकत वो स्टेक्स को रेज कर लेते हैं, एक दूसरे पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। उसकी मिसाल आपके सामने है। अभी अमेरिका ने चाइनीज़ 5 डिफरेंट जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उन पे सैंक्शंस आयद कर दी थी। ये वो टी स्पॉट किस्म की रिफाइनरीज हैं जो एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बेस्ड रिफाइनरीज हैं, नॉट स्टेट रन इंटरप्राइजेज। ये वो ईरानी तेल जो कि सैंक्शन ईरानी तेल है, अमेरिकन सैंक्शन, उसको लेते हैं और प्रोसेस करते हैं। अब इन 5 कंपनियों पे अमेरिकन ने सैंक्शन आयद कर दी। चाइना ने एक अपना एक कानून साजी की, उसमें उन्होंने इन 5 कंपनियों को कहा कि आप इग्नोर कर दें अमेरिकन सैंक्शंस को, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, मतलब स्टेट आपको लुक आफ्टर करेगी। ये एक नई एक जिद्दत और एक बिल्कुल नई तरतीब नज़र आ रही है हमें चाइना की फॉरेन पॉलिसी में। इससे पहले चाइना अमेरिकन टेररिस्ट के सामने डिफेंसिव होते थे, वो एक अमरीकियों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। लेकिन चाइना इस वक्त ये शी और ट्रंप की मुलाकात से पहले दोनों स्टेक्स अपने रेज कर रहे हैं। तो चाइना ने कहा कि हम वी डोंट केयर अबाउट द अमेरिकन सैंक्शंस एनी मोर, वी आर नॉट अफ्रेड। अभी हम अपनी सॉवरेनिटी और ऐसी कोई सैंक्शंस जो कि अमरीकी यूनाइटेड नेशन की मर्ज़ी के बगैर सैंक्शन लगाएंगे, हम उसको नहीं मानते। दूसरी तरफ क्रिटिक ये भी कहते हैं कि जी चाइना खुद भी तो इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट को यूज़ करता है, वो भी तो सैंक्शन इम्पोज करता है। ऑस्ट्रेलिया पे उन्होंने बीफ की सैंक्शंस, जो बीफ इंपोर्ट करते थे चाइनीज़ ऑस्ट्रेलिया से, उस पर सैंक्शन आयद की इन्होंने। जब जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर ने एक ताइवान की इशू पे अमेरिका को धमकी दी तो उन्होंने चाइना को धमकी दी, तो चाइना ने जापानीज़ पे। तो गर्ज ये कि तमाम खैर ये ममालिक करते हैं एक दूसरे पे तजारती पाबंदियाँ आयद करते हैं, लेकिन जो कमज़ोर होता है वो जवाब नहीं दे सकता, जो ताकतवर होता है वो इन पाबंदियों का जवाब देता है। अमेरिका के सामने चाइना पहले कमज़ोर था, 2018 में जवाब नहीं दे सकता था। अभी चाइना अपने आप को ताकतवर महसूस करता है, इन पाबंदियों का जवाब देने पे अब वो राज़ी हो गया। तो ये मुलाकात से पहले दोनों ने अपनी बार रेज किए। अब ये बैठेंगे तो फिर ये एक दूसरे के साथ बारगेनिंग करेंगे, कंसेशंस देंगे, दूसरे से फेवर्स मांगेंगे। अब डिपेंड करता है ना कि आप किस स्टैंड पॉइंट पे खड़े हैं ताकि आप दूसरे से कंसेशन मांगते हैं। इस वक्त तारीख़ में पहली दफ़ा चाइनीज़ अभी अमेरिकन्स के साथ एक पैरिटी पे आ गए हैं, बराबरी की सतह पे आ गए हैं, तजारत के मामले पे, स्ट्रेटजी के मामले पे, मिलिट्री एक्सपेंशन के मामले पे। तो दूसरी तरफ ये बातें भी ज़ेर बहस आएंगी कि जिस तरह पिछले साल अराउंड दिसंबर में एक फ़िलिपीन मरीन्स के एक जहाज़ के साथ चाइना की कोस्ट गार्ड जहाज़ की टक्कर हुई थी, तो चाइना एक एग्रेसिव स्टांस उन्हें साउथ चाइना सी में अपनाया हुआ था। तो अगर फॉर इंस्टेंस देखिए ना, फ़िलिपीन के साथ अमेरिका का एक दिफाई मुआहदा है,
تو اگر ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ دوبارہ ہوتا ہے تو وہ امریکہ کو بھی بیچ میں ڈریگ کر سکتا ہے کانفلکٹ میں، جس سے اگین تھرڈ ورلڈ وار چھڑ سکتی ہے. تو یہ ساری باتیں زیر بحث آئیں گی، لیکن پرائمریلی اٹ ول بی اباؤٹ ٹریڈ وار. اور ٹریڈ وار میں ٹیکنالوجیکل شیئرنگ، امریکن سویابین کی جو ہے خرید اور فروخت، اور اس کے ساتھ مختلف جو ٹیرف امریکہ نے عائد کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ چائنیز اپنے ریئر ارتھ جو لیوریج ہے اس کو یوز کرتے. دیکھیے اگر تو چائنا ان کا ریئر ارتھ بالکل بلاک کر دیتا ہے، امریکن ڈیفنس انڈسٹری بالکل کھڑی ہو جائے گی، بند ہو جائے گی. امریکی لاک ہیڈ مارٹن کوئی میزائل نہیں بنا سکے گا، پیٹریاٹ یا SM-6 یا تھارڈ میزائل، یہ کچھ بھی نہیں بن سکیں گے. تو غرض یہ کہ لیوریج دونوں کے پاس ہے، چائنیز کے پاس تھوڑی زیادہ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ حالات کس رخ کروٹ لیتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ خطے کے لیے بہتر ہو، دنیا کے امن کے لیے اس میں اچھے اثرات نکلیں، تجارتی ماحول بہتر ہو، اور ایران کی جو امریکہ کی جنگ ہے یہ بھی ختم. آلدو ٹرمپ نے آج کہا ہے کہ میں چائنا سے کوئی توقع نہیں رکھتا کہ وہ ہمیں مدد کرے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے چائنا کی کہ ایران کے معاملے میں مدد کرے. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ بہت بڑی ضرورت ہے. جب وہ پاکستان کے پہ ڈپینڈنٹ تھا کہ ہمیں ہماری کس طریقے سے صلح کراؤ، تو چائنا تو ایک سپر پاور ہے. تو چائنا اگر خواہش کا اظہار کرے کہ میں آپ کی صلح کراتا ہوں تو ٹرمپ تو شادیانے بجائے گا. لیکن چائنا ایسی کسی بھی قسم کی اپنے آپ کو ضرورت نہیں سمجھتا کہ میں غیر ضروری بیچ میں آؤں. چائنا کے پارٹنر جیسے کہ پاکستان ہے، عمان ہے، وہ آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں. تو لیٹس سی کہ یہ جو ان کے درمیان ملاقات ہے کس طرف جاتی ہے. آئی ہوپ دیٹ ڈسکشن واز یوزفل. اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم.